سر یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف تو بہت کلیئر ہے کہ صرف موجودہ حکومت جو ہے وفاقی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آپ سر کس کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں احتجاج، اور طریقہ کار سر کیا ہوگا؟ 8 فروری کے الیکشن میں اور جس طریقے سے اس الیکشن کو منعقد کیا گیا، جمعیت علماء اسلام کا اس پہ بہت بڑی تحفظات ہے، اور اس تحفظات کے اظہار کے لیے پوری قوم کو منظم کرنا اور ان کو بتا دینا کہ ابھی الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اتنا غیر مشکوک ہو گیا ہے کہ آئندہ بھی کسی الیکشن پر قوم کو اعتماد نہیں رہے گا، جس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہمیشہ منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے. ہم ریاست کے نمائندے ہیں، ریاست کے باسی ہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کے بکسے میں ووٹ ڈالے وہ اسی کے بکسے سے نکلے. تو اب جمعیت علماء اسلام نے یہ احتجاج اس لیے کیا کہ ہم ووٹ کی تقدس کی جو پامالی ہوئی ہے اس پامالی کے خاتمے کے لیے ہم عوام کو منظم کریں، اور اس کے بارے میں اس کے بعد بھی لائحہ عمل جو ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دیں گے. لیکن میں وفاقی حکومت سے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ملک جو ہے ایک بہت زیادہ کشمکش میں ہے، انارکی میں ہے، اور پھر ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اور خاص کر بلوچستان بہت زیادہ دہشت گردی کے شکار ہیں. اپنے ملک میں لوگ آئی ڈی پیز ہو کے سخت برف باری اور سردیوں میں نقل مکانی پر حکومت نے مجبور کیا. دوسری طرف ان کے ووٹس سے اگر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ کہانی بن جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا 24 کروڑ عوام کا فرض ہے. اور اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں ہم اداروں کو افغانستان کو دور رکھے، اور اگر کچھ کسی سیاسی جماعت کی کوئی اس طرح آبزرویشن ہے تو بیٹھ کر حل کرے. ہم نے نہ ریاست کو کمزور کرنا ہے، نہ اپنے افواج پاکستان کو کمزور کرنا ہے، لیکن عوامی رائے اور طاقت اور قوت کو بھی کمزور نہیں کرنا. ہم نے کہا کہ جس کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو چاہیے کہ یہ ووٹ اس کے بکسے سے نکلے اور شمار ہو. اگر جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں. انشاءاللہ تعالی ریاست کے ساتھ وابستگی جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن کا اتنا ہے جتنا اور پاکستانی سمجھتا ہے، بلکہ ہم اس سے زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہندوستان نے ہمارے سرزمین کو اور ہماری افواج کو للکارا تو سب سے پہلے بیان جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا کہ ہمارے انصار اور ہمارے کارکن فوج سے آگے جا کے یہ مقابلہ کریں گے. یہ ہے وابستگی پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کی. الیکشن کمیشن سے ہماری یہ اپیل ہوگی کہ ہمیں بھی آپ اسی طرح عزت و احترام دے جس طرح ہم ریاست پاکستان کو دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی حاجی غلام علی کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام پر ضرور پاکستان کے وفاقی حکومت سوچے گی. حاجی صاحب، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ عمران خان کی پیرول پہ رہائی کا کہا گیا کہ انہیں بیمار ہیں، پیرول پہ رہا کر دیا جائے. یہ مطالبہ آپ کا جو ہے کس نظریے کے تحت ہوا؟ انسانی ہمدردی کے تحت ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کی سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کی جگہ جیل نہیں، یہ عوام میں ہونے چاہیے. اگر عمران خان بیمار ہے یا اس کو ضرورت ہے پیرول پہ رہائی کا تو یہ وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی.
اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ سب چیزوں کو باریک بینی سے دیکھے اور اس پہ کوئی فیصلہ دے. یہ انارکی ختم کرنا میرے خیال وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یہ جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے اس کو بھی اسی منطقی انجام سے پہنچانے سے پہلے اگر سنجیدہ انداز میں بات چیت کی جائے اور ریاست دشمنی یا اداروں کے ساتھ دشمنی یا نوجوانوں میں ایسے نفرت پیدا کرنا کہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ہو تو میرے خیال میں اس کے ہم بھی خلاف ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے مذاکرات کا آغاز کرے اور اسی طرح وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک نیتی سے یہ موجودہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے میں رول ادا کرے. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ پہل جو ہے وہ وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ کیونکہ حکومت وہ چلا رہے ہیں تو مشکلات عوام کے ان کے ہیں. اور اس طرح ہمارے صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی عوام کے بجائے وہ ایک چونکہ پارٹی کا ان کا ایک لائن ہوگا وہ تمام وقت اسی میں صرف کرتے ہیں جس سے ہمارے صوبے کے 4 کروڑ عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی نقل مکانی اور بے روزگاری بدامنی اور وفاق کے تعاون سے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 4 امبریلے ہیں. اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی وہ بن چکے ہیں, راجہ ناصر عباس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں. جب یہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ JUIF بھی اس چیز پر ایگری ہے کہ ٹھیک ہے جو رائٹ ہے جس کا اس کا ملنا چاہیے اور نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈرز نے JUIF سے ملاقات تو ہوئی تھی لیکن کوئی رابطہ کیا کہ 8 فروری کے حوالے سے یا حکومت کے خلاف کوئی مہم یا کوئی باقاعدہ جو پروٹیسٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے JUIF سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا JUIF الگ سے ہی اپنا سارا معاملہ کرے گی؟ دیکھیں دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کا تقرری ہونا یہ میرے خیال میں اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو اچھے نظر سے دیکھتے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج کرنا ابھی تک ہماری جماعت جو ہے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور البتہ یہ مرکزی قیادت کی جانب سے یہ اعلان ضرور ہوا ہے کہ ہم 8 فروری کو انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اپنا ایک احتجاج منائیں گے اور اس احتجاج میں الیکشن میں کی جانے والی دھاندلیوں کے حوالے سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا. یہ فیصلہ تو ہوا ہے لیکن اپوزیشن آپ نے دیکھو ہماری تاریخ دیکھی ہے اور کچھ اتنی لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ میں بھی نہیں جاتا. اب لاسٹ ایئر آپ دیکھ لیں جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی اور اس سے پہلے بھی PTI کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ اختلافات تھا لیکن کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے یا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان نے اس لہجے میں بات نہیں کی جو لہجہ وہ حکمران میں تھے اور ہم استعمال کر رہے تھے بلکہ مولانا فضل الرحمان کا رہشگاہ بالکل ان کے لیے ایک مہمان نوازی کا کردار ادا کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں PTI نے مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. اب بھی اس طرح ملاقاتیں یہ سیاسی لوگوں کا عمل ہے ایک دوسرے سے ملنا, کبھی ہم ملیں گے کبھی وہ ملیں گے لیکن ہماری جو سوچ ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اور ریاست کے خلاف نفرت نہ ہو اور باقی سیاسی جدوجہد تو میں خود 77 سے کر رہا ہوں, ہماری جماعت کر رہی ہے, باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ آپس میں اختلافات کو مٹا کر کسی ایک ایجنڈے پر متفق ہو جائے. اور خاص کر آج کل جو معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, دہشت گردی ہے,
ہمارا دشمن ہندوستان ہر وقت پاک سرزمین کے خلاف مصروف عمل رہتا ہے. اس کے لیے قوم کی یکجہتی ہونی ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں توقع رکھتا ہوں وفاقی حکومت سے، باقی جو لوگ اس میں انوالو ہیں، کہ وہ یہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے میں رول ادا کرے گا. جمعیت علماء اسلام اس کے لیے تیار ہے، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سیاسی عدم استحکام کی خاتمے کی بات کرتا ہے.